السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عدنان پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس سیریز کی تیسری ویڈیو لے کر، جو ایک بہت اہم موضوع کے اوپر میں یہ بنانا چاہ رہا ہوں اور آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہایت احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت دی۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی۔ جو لوگ نئے نئے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آج ہم بچپن سے لے کے اب تک ہم نے کتنی بار اپنی زندگی میں کلمہ پڑھا ہوگا کہ ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان۔ ایک ایمان والا جب تک دنیا میں رہے گا، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو اسی طرح چلائے رکھیں گے، اور جس دن اس دنیا سے ایک بھی ایمان والا دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور ایمان کہتے کسے ہیں بھائی؟ اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کی زندگی میں آئے گا، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایمان دیں گے، اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ راحت، چین، سکون، آرام، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ اور جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے جتنا بھی کامیاب کیوں نہیں ہو، لیکن وہ بالکل جو ہے نقصان میں ہے، وہ کہ آخرت میں اس کو جو ہے نا افسوس کرنا پڑے گا، بے انتہا افسوس کرے گا انسان۔ حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ انسان جو ہے انگوٹھا چبانا شروع کرے گا اور کندھا تک چبا لے گا، انسان کو احساس نہیں ہوگا کہ ہائے افسوس ہم نے کیا کیا دنیا میں۔ اللہ نے جو ہم کو زندگی دی تھی، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا۔ پھر وہاں جو ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، تب ہم کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ تو بھئی دیکھیے، ایمان کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ ایمان کا مل جانا جو ہے یہ تو فخر کی بات ہے، لیکن ایمان کو بچا کے لے جانا یہ جو فکر کی بات ہے۔ تو ایمان کس طرح سے بچ کے ہمارے ساتھ چلا جائے، اس کی فکر ہے، اس کی محنت ہم سبوں کو کرنی ہے میرے بھائی۔ جس طرح دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو ایمان کو بچانے کے لیے بھی اور ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی اس کی بھی محنت ہے، اس کو محنت کرنا پڑے گا ہمیں۔ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ وقت کو اپنا فارغ جب وقت ہو تو ذکر کرنے کی کوشش کر، اپنے زبان کو ذکر سے جو ہے نا تازہ رکھیں۔ حدیث کے اندر میں آتا ہے ذکر کرنے والی زبان جو ہے نا، جو انسان ذکر کرتا ہے اس کی مثال جو ہے زندوں میں کی جاتی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردوں میں کی جاتی ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ خوب تر جو ہے نا ذکر کرنا ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس کو جو ہے لوگوں میں چل پھر کر اس کی دعوت بھی دینا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہم تک پہنچ گیا یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر میں تھے، اور جب دین ان تک پہنچا تو انہوں نے اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے خاندان والوں تک پہنچایا، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں تک پہنچایا، صحابہ تک پہنچایا۔ تو آج میرا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس دین کو جو ہے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ کبھی کچھ کڑوا کسیلا سننا ہو تو وہ بھی سنیں گے، اللہ کے لیے سنیں گے، کیونکہ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس ایمان کے لیے۔ اور ایمان کے جو 3 درجے ہوتے ہیں، ایمان کا جو پہلا درجہ ہے وہ نبیوں والا ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، ہر وقت بڑھتا رہتا ہے، اس کا سطر ہمیشہ اونچا رہتا ہے۔ فرشتوں والا ایمان ایک جگہ رہتا ہے، اور ہم انسانوں کا ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ جب ہم ایمان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا بڑائی بیان کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان جو ہے بڑھتا ہے، اور جب ہم
اپنے دنیاوی مشاغل میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایمان ہمارا اس کا سطر نیچے آ جاتا ہے. شیطان جو ہے ایمان کا سب سے بڑا چور وہ شیطان ہے. ہمیں اس کے لیے ہمیشہ بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. آج ہر جگہ سے یہ کوشش ہو رہی ہے ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے. یہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارا آنکھوں کے ذریعے جو ہے نا زنا ہوتا ہے. آج بہت آسان ہے انسانوں کا زنا کرنا. تو ہم کو بہت بہت کوشش کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے. بے حد ضروری ہے اس سے بچنا. آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے آنکھوں سے ہوتا ہے. آنکھوں کے ذریعے ہی وہ جو ہے سب سے پہلے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے خون میں داخل ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جسم کے ہر حصے میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم سے وہ کام کراتا ہے جو ہم کسی حال کرنا نہیں چاہتے. تو ہمیں اس کی بے حد فکر کرنی ہے بھائی، کس طرح سے ہمارا ایمان بچ کے ہمارے ساتھ چلے جائے، اس کی فکر ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، یہ منتخبات حدیث، اس کو آپ کوشش کریں اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے. 6 صفات اس کے اندر میں ہیں جو بے حد ضروری ہے. 6 صفات. سب سے پہلا ہے کلمہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، علم ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، اور دعوت تبلیغ ہے. اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اسی کے اوپر ہماری زندگی کا سارا دار و مدار ہے. تو میں کلمے سے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس سے ضرور فیض حاصل کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں. ایمان کی 70 شاخیں ہیں. ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور اہم شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا شاخ جو ہے تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا ہے. اور ایمان اور حیا جو ہے ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. فائدے کے اندر بات ہے کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کاموں سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے، اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے. تو باحیا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. جب انسان حیادار ہوتا ہے تو انسان سے گناہ ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. اور جب انسان کے اندر حیا نہیں رہی تو انسان بے حیا ہو گیا. اس کے بعد وہ ہر طرح کی گناہ کرتا ہے، شیطان اس سے ہر طرح سے گناہ کرواتا ہے. تو ہم اس بات کی کوشش کریں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،